بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جنہیں سفر کے مہینے میں کیا جائے تو سفر کے مہینے میں ان 3 کاموں کے کرنے سے انسان دولت مند بن جاتا ہے، گھر میں رزق اور پیسہ آنے لگتا ہے اور گھر میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے، اور اتنا رزق، دولت اور پیسہ مل جاتا ہے جتنا خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف ہمیں ایسے 4 کاموں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے جنہیں سفر کے مہینے میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کے مہینے میں ان 4 کاموں کے کرنے سے گھر میں غربت، تنگ دستی اور فقیری آ جاتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو سفر کے مہینے کے 3 ان کاموں کے بارے میں بتائیں گے جن کا کرنا دولت مند بنا دیتا ہے، اور ان 4 کاموں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کو کرنے سے گھر میں غربت اور تنگ دستی آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی دولت مند بننا چاہتے ہیں اور رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے کے لیے کوئی نہ کوئی خصوصیت اور فضیلت ضرور ہے۔ جیسے کہ اگر مثال کے طور پر رمضان کے مہینے کی بات کریں تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور ساتھ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے بھی انسانوں پر کھول دیتے ہیں۔ لیکن 12 اسلامی مہینوں میں ایک مہینہ ایسا بھی ہے جو باقی کے دوسرے 11 مہینوں سے بالکل جدا ہے، اور وہ ہے سفر کا مہینہ۔ جہاں باقی کے 11 مہینوں میں آسمان سے رحمتیں اور برکتیں نازل کی جاتی ہیں، وہاں ہی سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں اور عام طور پر ان لوگوں پر سوار ہو جاتی ہیں جو کہ روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر بہت زیادہ طاقتور لوگ بھی ان بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ پاتے۔ داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر روز اجتماعی دعا کروایا کرتے تھے، اور دعا کرواتے وقت ان کی نظریں آسمان کی جانب ہوا کرتی تھیں۔ لیکن سفر کے مہینے میں داتا علی حجویری اپنی نظروں کو زمین کی طرف جھکا لیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ سفر کے مہینے میں مجھے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خوف آتا ہے، کیونکہ سفر کے مہینے میں آسمان پر اتنی زیادہ بلائیں ہوتی ہیں جتنے زمین پر انسان بھی موجود نہیں۔ ہر بلا ایسے انسان کی تلاش میں ہوتی ہے جس کے کندھوں پر وہ سوار ہو جائے اور وہ اپنے ساتھ جو بھی مصیبت اور پریشانی لائی ہے وہ اس انسان کی زندگی میں منتقل کر دے۔ اسی حوالے سے اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جنہیں سفر کے مہینے میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کاموں کے کرنے سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے۔ جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہیں جنہیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کاموں کو سفر کے مہینے میں جو انسان کر لیتا ہے وہ دولت مند بن جاتا ہے، اور اس کو اتنا رزق اور دولت ملتی ہے جتنا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، پہلے ایسے 4 کاموں کی بات کر لیتے ہیں جنہیں آپ نے سفر کے مہینے میں ہرگز نہیں کرنا۔ پہلا کام جسے سفر کے مہینے میں کرنے سے غربت اور رزق کی تنگی آتی ہے وہ ہے مغرب کی اذان کے وقت گھر کا مین دروازہ کھلا چھوڑ دینا۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں فوری طور پر اپنے گھر کا جو مین دروازہ ہے اسے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیں، اور جیسے ہی مغرب کی اذانیں ختم ہو جائیں گھر کے مین دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر کھولا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے گھر کے اندر وہ بلائیں جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لاتی ہیں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتی، اور آپ غربت اور تنگ دستی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مغرب کی اذان کے وقت گھر کا مین دروازہ بند نہیں کرتے تو پھر ایسے ہی بلائیں جو اپنے ساتھ سخت غربت لے کر آتی ہیں ان کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں، جس کے بعد غربت، تنگ دستی، فقیری بھی ان کا مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، کوشش کریں کہ گھر کے تمام دروازے مغرب کی اذان کے وقت بند کر دیں تاکہ یہ بلائیں اور مصیبتیں گھر میں داخل نہ ہو سکیں۔ لیکن خاص کر آپ نے سفر کے مہینے میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ماہ سفر میں دوسرا کام جو گھر میں غربت اور تنگ دستی لاتا ہے وہ ہے صدقہ نہ دینا۔ محترم ناظرین، صدقہ ماہ سفر میں اور ماہ سفر کے علاوہ ضرور دینا چاہیے۔ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور صدقہ دینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔
ماہ سفر میں غربت لانے والا جو تیسرا کام ہے وہ ہے پورا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے۔ ایسے لوگ جو کہ سفر کے مہینے میں پورا دن ذرا بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ بسم اللہ اور سبحان اللہ تک نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں پر آسمانی بلائیں سوار ہو جاتی ہیں، تنگ دستی اور فقیری ان کا مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے سفر کے مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، خاص کر سفر کے مہینے میں استغفار زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھاری مہینہ ہوتا ہے اس لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ سفر کے مہینے میں کیا جانے والا چوتھا کام جو کہ گھر میں نہ صرف غربت لاتا ہے بلکہ مصیبتیں اور پریشانیاں بھی لے کر آتا ہے، وہ ہے عشاء کے بعد خوشبو لگا کر سنسان جگہ سے گزرنا۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں سنسان اور ویران جگہوں پر زیادہ موجود ہوتی ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے سفر کے مہینے میں عشاء کے بعد خوشبو لگا کر سنسار اور ویران جگہ سے نہیں گزرنا چاہیے۔ خاص کر میری بہنوں کو سفر کے مہینے کے علاوہ بھی احتیاط کرنی چاہیے عشاء کے بعد خوشبو لگا کر سنسان اور ویران جگہ سے۔ پیارے بہن بھائیوں، اب بات کر لیتے ہیں ان 3 کاموں کی جنہیں سفر کے مہینے میں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ان 3 کاموں کو سفر کے مہینے میں کرنے سے گھر میں دولت آتی ہے، رزق آتا ہے اور پیسہ آتا ہے، اور جو کوئی بھی سفر کے مہینے میں ان 3 کاموں کو کر لیتا ہے یا کرتا رہتا ہے تو اس کو پھر اتنی دولت مل جاتی ہے جتنا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ سفر کے مہینے میں پہلا کام جسے ضرور کرنا چاہیے وہ ہے صدقہ دینا۔ صدقہ دینے سے گھر سے غربت، پریشانیاں اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر میں رزق، دولت اور برکت آنے لگتی ہے۔ گھر میں اتنا دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، سفر کے مہینے میں دوسرا کام جو لازمی کرنا چاہیے وہ ہے سفر کے مہینے میں سورہ کوثر کو پڑھنا چاہیے۔ بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کوئی سفر کے مہینے میں سورہ کوثر پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس پر سے رزق کی تنگی کو اگلی 7 نسلوں تک ختم کر دیتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ اتنی دولت اور پیسہ عطا فرما دیتے ہیں کہ اگلی 7 نسلوں تک کافی ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، آپ صرف دولت مند نہیں بننا چاہتے بلکہ بے شمار دولت اور خزانوں کے مالک بن جانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی بہت جلد۔ اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق سورہ کوثر کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں دنوں میں آپ کیسے لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سورہ کوثر کو پڑھنے سے صرف آپ دولت مند نہیں بلکہ آپ کے لیے آخرت کا بھی ذخیرہ ہے۔ سفر کے مہینے میں تیسرا کام جو ضرور کرنا چاہیے جو آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا وہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کو روٹی کھلانا۔ ویسے بھی اسلام میں افضل ترین اعمال میں شامل ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کسی کی بھوک مٹائیں گے، کسی کی تنگ دستی کو دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تنگیوں کو دور فرمائے گا اور آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ کسی بھوکے کی بھوک مٹانا، اسے روٹی کھلانا بہت ہی مبارک مانا جاتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھے گا بلکہ آپ کے گھر میں رزق، دولت اور برکت بھی لے کر آئے گا۔ محترم ناظرین، اس لیے اگر آپ ہر بلا، مصیبت، پریشانی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور ساتھ دولت مند بھی بننا چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سفر کے مہینے میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچیں اور جن کاموں کو مبارک بتایا گیا ہے ان کو ضرور کریں۔ یہ عمل آپ سفر کے مہینے کے علاوہ بھی کرتے رہیں۔ اللہ کے حکم سے آپ دنیا میں ہی دولت مند نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب اور سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔